الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 23 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 11 اکتوبر 2020 عیسوی بروز اتوار کا دن ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اور آپ غیر اللہ سے استعانت کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھیں گے کہ کیا غیر اللہ سے استعانت یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم مردوں کو اور غائب زندوں کو، یعنی ایسے لوگ جو غائب ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں، دور ہیں، ایسے لوگوں سے استغاثہ کرنا کیسا ہے، ان سے مدد طلب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، استعانت اور مدد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کہلاتا ہے ما تحت الاسباب، اور ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کہا جاتا ہے کہ انسان کے بس کے اندر، بس میں وہ چیز ہو جو انسان سن بھی سکتا ہو اور جو مدد طلب کر رہا ہے اس کی مدد بھی کرنے پر قادر ہو، تو ایسے استعانت کو ما تحت الاسباب کہا جاتا ہے۔ اور ایسی مدد، ایسا استعانت جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کو ما فوق الاسباب کہا جاتا ہے۔ انسان کو جب ایسی کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہو جو ظاہری اسباب سے پورے ہونے والی نہ ہو، یا اس کی دسترس میں نہ ہو، اس کے اختیار میں نہ ہو، تو انسان وہ چیز صرف اللہ سے مانگے، اسی سے دعا اور التجا کرے، اس لیے کہ ما فوق الاسباب طریقے سے دعاؤں کا سننے والا اور اسباب کے بغیر کسی حاجت کو پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے سوا کسی کے اندر یہ پاور اور یہ طاقت و قوت نہیں ہے۔ اسباب کے تحت تو انسان ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے اسباب کی حد تک ان سے سوال کرنا، ان سے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے کسی زندہ انسان سے ایک شخص کوئی چیز مانگے تو وہ سننے پر بھی اور اس کی حاجت پوری کرنے پر بھی قادر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے سورۃ المائدہ کے اندر، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہی مدد انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنے اللہ کے بندوں سے مانگی ہے۔ جتنے نبی گزرے ہیں تقریباً سارے نبیوں نے اپنی اپنی امت سے یہ مدد مانگی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 کے اندر آتا ہے، من انصاری الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کی طرف بلانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 10 سالہ مکی دور میں، یعنی اللہ کے نبی 13 سال نبوت کے جو 13 سال مکی دور ہے اس میں سے 3 سال آپ نکال دیں، جس 3 سال کے اندر خفیہ طریقے سے دعوت دی گئی۔ ابھی اللہ کے نبی کی دعوت منظر عام پر نہیں آئی تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، چپ کے یہ دعوت دی جا رہی تھی، جس کی مدت 3 سال ہے، اور اس 3 سال کو اگر آپ نکال دیں تو 10 سال بچتا ہے۔ تو 10 سالہ مکی دور میں جبکہ تبلیغ اسلام میں قدم قدم پر رکاوٹیں اور مخالفتیں تھیں، حج کے موسم میں آپ مختلف قبائل عرب پر اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ جو لوگ دور دور سے چل کے مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان پر اللہ کے نبی اسلام پیش کرتے تھے، اور ان سے اپنی قوم قریش سے بچاؤ کے لیے مدد بھی طلب کرتے تھے۔ اور
یہ استدعا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے پناہ دے اور میری مدد کرے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا سکوں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے السلسلۃ الصحیحہ جلد اول صفحہ 133 کے اندر، اور مجمع الزوائد جلد 6 صفحہ 49 پر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ 10 سنین یتبع الناس فی منازلہم بعکاظ ومجنۃ وفی المواسم بمنع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کھلم کھلا دعوت کا لوگوں کو دعوت 10 سال اللہ کے نبی نے دیا، اور ان 10 سالوں میں جب بھی حج کا موسم آتا تھا تو اللہ کے نبی لوگوں کے ٹھکانوں پر جایا کرتے تھے، جہاں جہاں لوگ خیمہ لگا کے رہتے تھے ان کے ٹھکانوں پر جاتے تھے، آپ اوقاز کے مقام پر جاتے تھے، مجنہ کے مقام پر جاتے تھے، اور وہاں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ یقول اللہ کے نبی ان سے کہتے تھے من یؤوینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ، کون ہے جو مجھے جگہ دے اور پناہ دے، کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، اور جو ایسا کرے گا، جو میری مدد کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اس موقع پر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کون ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے، کیونکہ قریش مجھے اس بات سے روکتے ہیں کہ میں اپنے رب کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤں، اور رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں۔ تو قبیلہ ہمدان کا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا هل عند قومک من منعۃ، کیا تیری قوم کے اندر حفاظت اور نگرانی کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ عبارت الفتح الربانی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں تقریباً 72 لوگوں نے، مدینہ کے 72 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس بیعت میں جہاں بہت ساری باتیں ہوئی، انہی باتوں میں سے، انہی عہد و پیمان میں سے ایک عہد یہ بھی تھا وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ يَثْرِبَ فَتَمْنَعُونِ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اور یہ کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم اسی طرح میری مدد کرو گے اور اسی طرح میری مدافعت کرو گے جس طرح تم اپنی جانوں کی مدافعت کرتے ہو، اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے بیویوں اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو، ایسے ہی تم میری بھی مدد کرو گے۔ اس بات پر عہد و پیمان ہوا تھا۔ ان تمام تفصیلات سے مقصد اس پہلو کی وضاحت کرنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی ظاہری اسباب کی حد تک ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اس لیے اسباب کے تحت ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے مدد مانگنا اور چیز ہے، اور ما ورائے اسباب یعنی جو انسان کے بس میں نہ ہو وہ چیز اس سے مانگنا اور اس سے سوال کرنا اور اس سے مدد طلب کرنا، یہ اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو پیدا کیے گئے ہوں وہ پیدا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ اموات، وہ مردے ہیں، مر چکے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو قیامت کب آئے گی، دوبارہ کب زندہ اٹھائے جائیں گے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن ہستیوں کو جو اس دنیا سے چلی گئی، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمہارا
اور ان کے درمیان کا تعلق اور ربط ختم ہو چکا ہے، تمہاری آواز وہ نہیں سن سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ اللہ رب العالمین کو اس طرح پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کو نہیں پکارا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، اللہ کے نبی نے بڑی تضرع کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کے سامنے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ 1000 کا لشکر ہے اور وہ بھی ہتھیار سے لیس ہو کر کے آئے ہیں، ہم 313 اور وہ بھی بے یارو مددگار، نہ کسی کے پاس کوئی ہتھیار ہے، بچے ہیں بوڑھے سب ملا کر کے، بچے بوڑھے جوان سب ملا کر کے 313 اور وہ بھی نہتھے۔ اے اللہ اگر تیری مدد شامل حال نہ رہی اور مسلمان مٹ گئے تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 کے اندر، اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری مدد کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو ایک دوسرے کے پیچھے بھیج دیا، 1000 فرشتوں کا لشکر اللہ نے بھیجا۔ اللہ کے نبی نے یہ عقیدہ سکھلایا اپنی امت کو کہ اس طرح یعنی جنگ میں ہار اور جیت یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے فتح یابی سے ہمکنار کرے اور جسے چاہے شکست دے دے، یہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ پاور نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی اگر مدد مانگنی ہو تو صرف ایک اللہ سے مدد مانگو، اور یہی اقرار ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، استغاثہ اور استعانت ہم تجھی سے طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ اور اسی طریقے سے سنن ترمذی کتاب و صفت القیامت والرقائق والورا کی روایت ہے، حدیث نمبر 2516، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، ایک لمبی روایت ہے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بچے، حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی چھوٹے تھے، 7-8 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی نے کہا ہے بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھا رہا ہوں جسے اچھی طرح یاد کر لو۔ بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے بتائیں، انہی میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اے عبداللہ ابن عباس جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ غیروں سے مت مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب استعانت طلب کرنی ہو، استغاثہ کرنی ہو، مدد کے لیے پکارنا ہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، کیونکہ وہی تمہاری مدد پر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ کے نبی نے یہ عقیدہ سکھلایا ایک چھوٹے سے بچے کو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بنیادی باتیں، یہ عقیدے سکھلائیں کہ اللہ ہی اس بات پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو اس طرح کی طاقت و قوت رکھتی ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر سنن ترمذی کی حدیث ہے، 3524 نمبر کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں اذا کربہ امر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، یا حیو اے زندہ رہنے والے، یا قیوم اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مدد صرف اللہ رب العالمین سے کیا جا سکتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ کسی اور سے اسی وقت آپ مدد طلب کر سکتے ہیں جب وہ آپ کی بات سنے اور آپ جو مدد اس سے مانگ رہے ہیں اس مدد پر باقاعدہ وہ طاقت رکھتا ہو۔
تبھی آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن جو چیز اس انسان کے بس میں نہیں ہے وہ چیز اس انسان سے مانگیں تو یہ شرک کہلاتا ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی طلب ما فوق الاسباب کے تحت، یعنی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ہمیشہ ایسی مدد اللہ ہی سے کرنی چاہیے، غیروں سے نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے اللہ کے کتنے ہی نیک بندے کیوں نہ ہوں، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس دنیا سے ان کا کنیکشن ختم ہو چکا ہے، اب نہ آپ کی آواز سن سکتے ہیں نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہیں جو بڑے نیک تھے، یہ ہماری آواز سنتے ہیں، ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں شرک کہا جاتا ہے۔ اور اللہ اس شرک والے گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا جب تک آپ اس گناہ سے توبہ نہیں کریں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا وعدہ ہے اس گناہ پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک کی قباحت کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صرف اپنے در کا محتاج بنائے، کسی اور کے در کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔